علامہ مخدوم بہاری کی بارگاہ میں پہنچے۔ علامہ مخدوم بہاری چھوٹی سی عمر ہے، بچپن کا زمانہ ہے اور چھوٹا بھائی ساتھ میں ہے۔ ایک دن جنگل میں نکل گئے، سفر کرنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے جنگل میں نکلے۔ ماں باپ نے ماں نے دعائیں دی ہیں، جنگل میں نکل گئے اور جب جنگل میں نکلے تھے اچانک آسمان پر بادل نمودار ہوا، اور بادل جیسے ہی نمودار ہوا تو آسمان جہاں پر ابھی سورج اپنی شعاعوں سے زمین کی لہلہاتی ہوئی گھاس کو چمکا رہا تھا، چند ہی منٹ میں آسمان پر کالا کالا بادل نمودار ہوا، آسمان سے بارشیں برسنا شروع ہو گئی، آسمان سے اولے برسنا شروع ہو گئے۔ علامہ مخدوم بہاری ایک سائیڈ ہو گئے، علامہ مخدوم بہاری کے بھائی دوسری سائیڈ ہو گئے، دونوں بھائی جنگل کے الگ الگ راستوں پر ہو گئے، دونوں بھائی بچھڑ جایا کرتے ہیں۔ چھوٹے والے بھائی گھر کو آ گئے لیکن علامہ مخدوم بہاری گھر پر نہیں آئے۔ اللہ اکبر! ماں نے دیکھا، پوچھا بیٹے سے، اے میرے لال ذرا یہ تو بتاؤ، دونوں بھائی ساتھ میں گئے تھے، آخر اکیلے چل کر کے آئے ہو، علامہ مخدوم بہاری کہاں ہے؟ اتنا سنا تھا، کہنے لگے امی جان ہم جیسے ہی باہر گھومنے نکلے تھے ہم نے دیکھا تھا آسمان پر کسی بھی طرح کا کوئی بادل نہیں تھا، لیکن اچانک آسمان پر کالا کالا بادل نمودار ہوا، آسمان سے بارشیں برسنا شروع ہو گئی، ماں ہمیں پتہ نہیں چلا، اچانک بارش شروع ہو گئی، اولے برسنا شروع ہو گئے، علامہ مخدوم بہاری ایک طرف ہو گئے، میں ایک طرف ہو گیا، معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ایک دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، 1 سال انتظار کیا، 2 سال انتظار کیا، 4 سال انتظار کیا۔ جس دن علامہ مخدوم بہاری اپنی ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے، اسی دن ماں نے مصلی بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی، اے پروردگار عالم، مخدوم بہاری آج مجھ سے جدا ہو گیا ہے، مولا میرا مخدوم بہاری جہاں پر بھی ہو، مولا میری آنچل کی ہوا اس کو دے دینا، پروردگار عالم میرے ممتا کی آنچل کی اس کی حفاظت کر دینا۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، علامہ مخدوم بہاری ایک طرف، بھائی ایک طرف، ایک دن گزرا، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 10 سال گزر گئے، لیکن علامہ مخدوم بہاری نہیں آئے۔ 22 سال کا عظیم عرصہ گزر گیا، اور 22 سال کا عظیم عرصہ گزرنے کے بعد علامہ مخدوم بہاری اپنے گھر کی دروازے پر آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ علامہ مخدوم بہاری کی والدہ آئی، دروازے کو کھولا تو کیا دیکھتی ہے؟ جو بیٹا 8 سال کی عمر میں میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوا ہے، آج اللہ نے 22 سال کے بعد اسی جوان بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! علامہ مخدوم بہاری نے دیکھا، ماں نے علامہ مخدوم بہاری کو دیکھا، علامہ مخدوم بہاری نے اپنی ماں کو دیکھا، تو ماں کبھی داڑھی چھو رہی ہے، کبھی آسمان دیکھ رہی ہے، کبھی کپڑے چھو رہی ہے، کبھی آسمان دیکھ رہی ہے، کبھی ہاتھوں کو چھو رہی ہے، کبھی آسمان دیکھ رہی ہے، کبھی سر کے بالوں کو چھو رہی ہے، کبھی آسمان دیکھ رہی ہے۔ علامہ مخدوم بہاری عرض کرتے ہیں والدہ ذرا یہ تو بتاؤ ریزن کیا ہے؟ کپڑا چھوتی ہو تو آسمان کو دیکھتی ہو، بالوں کو چھوتی ہو تو آسمان کو دیکھتی ہو، داڑھی کے بالوں کو چھوتی ہو تو آسمان کو دیکھتی ہو، چہرے پر ہاتھ لگاتی ہو تو آسمان کو دیکھتی ہو، میری ماں ریزن کیا ہے؟ ماں نے کہا تھا بیٹا کہیں میری بوڑھی آنکھوں کا قصور تو نہیں ہے، اے میرے بیٹے میں یہ دیکھ رہی ہوں بارش پڑ رہی ہے، اولے برس رہے ہیں۔ کہا ماں یہ تمہاری بوڑھی آنکھوں کا قصور نہیں ہے، یہ تمہاری بوڑھی آنکھوں کا قصور نہیں ہے، ہاں آسمان سے بارش بھی برس رہی ہے، آسمان سے اولے بھی برس رہے ہیں۔ تو کہا میرے بیٹے یہ بتا جب آسمان سے بارش برس رہی ہے، اولے برس رہے ہیں، جب بارش سے کوئی چل کر کے آتا ہے اس کا کپڑا بھی بھیگتا ہے، اس کی ٹوپی بھی بھیگتی ہے، اس کی داڑھی بھی بھیگتی ہے، اس کا جسم بھی بھیگتا ہے، مگر بیٹے نہ تیری داڑھی بھیگی ہے، نہ تیرے کپڑے بھیگے ہیں، نہ تیری ٹوپی بھیگی ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک ماں کی محبت کیا ہے؟ علامہ مخدوم بہاری نے کہا تھا اے میری ماں جس دن میں کھویا تھا، جس دن
میں تیری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوا تھا، اس دن مصلی پر بیٹھ کر کے اے میری ماں تو نے یہ دعا کی تھی، اے مولا آسمان کی بارشوں سے میری بیٹے کی حفاظت فرما لینا، آسمان کے اولوں سے میرے بیٹے کی حفاظت فرما لینا، آسمان سے گرنے والے پتھروں سے میرے بیٹے کی حفاظت فرما لینا۔ اے میری ماں اس دن سے بارشیں بھی پڑی ہیں، اولے بھی برسے ہیں، پتھر بھی برسے ہیں، مگر جب بارشیں پڑی ہیں، جب اللہ نے تیری ممتا کے آنچل کی وجہ سے، اس ماں نے، اس پروردگار نے تیرے ممتا کے آنچل کی وجہ سے میری حفاظت فرما دی ہے۔ یہ ماں کی دعا ہوا کرتی ہے۔ ماں جب کسی کو دعا دے دیا کرتی ہے تو یاد رکھنا ماں کی دعا سوائے موت کی ہر چیز کو ٹال دیا کرتی ہے۔ ماں کی دعا سوائے موت کے ہر چیز کو ٹال دیا کرتی ہے۔ اور ماں جب کبھی سفر میں جاؤ تو ماں کا ہاتھ سر پر رکھ کر کے جانا، اگر کبھی سفر میں جاؤ ماں کے ہاتھوں کو چوم کر کے چلے جانا، ماں کے ماتھے کو بوسہ دے کر کے چلے جانا، جب تک سفر سے لوٹ کر کے گھر نہیں آؤ گے جب تک اللہ پاک تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کا یار دولت سے انسان آج کچھ بھی خرید سکتا ہے۔ اگر کسی کے کاروبار میں لاس ہوا ہے وہ کاروبار کو پیسے سے پھر بنا سکتا ہے، اگر کسی کا مکان گر گیا ہے تو پیسے سے مکان کو پھر بنا سکتا ہے، وہ اپنے پیسے سے مال و زر سے کچھ بھی خرید سکتا ہے، لیکن ماں اور باپ یہ دو ایک ایسی عظیم چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے جو دولت سے نہیں خریدی جاتی، اللہ قسمتوں سے عطا فرمایا کرتا ہے، اللہ مقدر سے عطا فرمایا کرتا ہے، اللہ نصیبے سے عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ جن کی آج مائیں ان کے ساتھ میں ہے، خوش نصیب ہے وہ جن کے باپ آج ان کے ساتھ میں ہے، ورنہ حالات تو ایسے دیکھے ہیں جب باپ کا انتقال ہو جایا کرتا ہے تو جس باپ اگر بوڑھا بھی ہو، بیمار بھی ہو، تو خدا کی قسم اگر باپ زندہ ہو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے، کسی چیز کا خوف و خطر نہیں ہوا کرتا ہے، کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو ایک چھوٹی سی چیز بھی ہمیں دنیا سے زیادہ مہنگی ہوتی ہوئی لگتی ہوئی نظر آیا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کا ایک عظیم تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، تم ماں باپ کی قدر کرو گے اللہ پاک تمہیں دنیا و آخرت میں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔